السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ نازیات ہم پڑھ رہے تھے اور مسلسل جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آخرت کے تعلق سے ہے، اور آخرت کا سفر، اس کے بارے میں جاننا، پڑھنا، سمجھنا ان سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آخرت کا یقین ہمارے اندر آ جائے، آخرت کا یقین ہمیں ہو جائے۔ آخرت کا یقین اسلام کا ایک ایسا موضوع ہے جو زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے، جو زندگی جینے کے انداز کو بدل دیتا ہے، جو انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ اور آخرت کا یقین ہماری زندگی کے اندر آ جائے، اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کئی انداز سے ہماری رہنمائی کی، ہماری ہدایت کی۔ کہیں ہماری پیدائش کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بتایا کہ تمہیں ہم نے کس چیز سے پیدا کیا اور کس مرحلے سے تمہیں گزارتے ہوئے آج یہاں تک لائے ہیں۔ تو جس رب نے تم کچھ نہ تھے اور تمہیں وجود بخشا، تو وہ پھر دوبارہ اسے وجود کیوں نہیں بخش سکتا؟ جس نے بغیر ماڈل، بغیر سیمپل کی یہ ساری چیزیں بنا دی، اب دوبارہ اسے بنانے میں کیوں مشکل آئے گی؟ کیوں نہیں یقین ہوتا اس بات کا؟ تو کہیں ہماری پیدائش کو اللہ نے بتایا، ہماری موت کے تعلق سے اللہ نے بتایا کہ تمہیں زندگی کون دیتا ہے، موت کون دیتا ہے، مرنے کے بعد تم کہاں اکٹھے کیے جاتے ہو اور کیوں اکٹھے کیے جا رہے ہو، یعنی پھر تمہیں حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت مردہ دانوں کو زندہ کر کے دکھاتا ہے اور ہماری توجہ اس طرف کرتا ہے کہ دیکھو مردہ دانے کس طریقے سے زندہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر ایک جان پیدا ہوتی ہے، ایک پودا نکلتا ہے جو زمین کے سینے کو پھاڑتا ہوا باہر آتا ہے۔ اس طریقے سے تمہیں بھی آنا ہوگا۔ کہیں مردہ زمین کو اللہ رب العزت زندہ کر کے دکھاتا ہے، اور کہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، یعنی کہیں اپنی مخلوق کو دکھاتا ہے کہ ان بڑی بڑی مخلوق کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا تمہارا پھر سے پیدا کر دینا زیادہ مشکل ہے۔ اور اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں اور غور و فکر کریں کہ واقعی ان مخلوق کا بنانا مشکل ہے یا ہمارا دوبارہ بنانا مشکل ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا حقیر قطرے سے، وہ کیوں نہیں ہمیں دوبارہ پیدا کر سکتا؟ اور پیدا کرنے کی وجہ بھی اللہ نے بتائی تاکہ تم نے جو نیک کام کیے ہو اس کا بدلہ دیا جائے، تم نے اللہ سے ڈر کر کے جو زندگی جیے ہو اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے۔ اور جس نے نافرمانی کی ہے اللہ رب العزت کی، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کیا اور اسی کے ساتھ سرکشی کی، اس کی مخلوق کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے حق کو، اللہ کی مخلوق کے حق کو ادا نہیں کیا، تو اسے سزا دی جائے گی۔ تو جو نشانیاں ہمیں بتائی جا رہی ہیں آخرت کے یقین کے لیے، اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں، ایک ایک آیت پر رک کر کے سوچیں اور دعا کریں اللہ سے کہ اللہ آخرت کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ اور واقعی یہ یقین کا آ جانا ہی ایمان ہے، اور یہ یقین کا آ جانا ہی ہماری زندگی کو تبدیل کرے گا۔ جان لینا، پڑھ لینا، سمجھ لینا یہ ایک الگ ہے، اصل ہے یہ ہماری زندگی کے اندر اتر جائے کہ ہاں مجھے مرنا ہے، اور مر کر کے جس رب نے مجھے پہلی بار بنایا ہے وہ دوبارہ بھی بنانے پر قادر ہے اور مجھ سے میرا حساب و کتاب لے گا۔ آج جو کچھ بھی میں نے کیا ہوں اس کا حساب ہونا ہے، اور آج سے پہلے جو کچھ کیا ہوں اس کا حساب ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو یقین عطا فرمائے۔ اس یقین کے لیے یہاں پر آیت نمبر 27 میں ہم دیکھتے ہیں سورہ ذاریات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمہاری دوبارہ پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی جسے اس نے بنایا؟ اب ایک بہت بڑی مخلوق جو ہمارے سر کے اوپر نظر آ رہی ہے، اللہ کا بنایا ہوا آسمان، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، تو یہ اتنا وسیع آسمان کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کا ہم آج تک پتہ نہیں لگا سکتے، اور یہ بغیر ستون کے قائم ہے۔ اس عظیم آسمان کا بنا دینا مشکل ہے یا دوبارہ تمہاری پیدائش مشکل ہے؟
کبھی ہم آسمان کی طرف دیکھیں، اور وہ آسمان کو بھی کیسا بنایا اللہ نے، رفع، اسے بلند کیا، سمکہا فسواہا، اور اس نے آسمان کی چھت کو بلند کیا، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ اس طریقے سے سورہ مومن آیت نمبر 57 میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ مومن آیت نمبر 57، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ مطلب لوگوں کو پیدا کرنا اس سے بڑا کام ہے آسمان کا پیدا کرنا۔ اور دوسرے جگہ سورہ یاسین آیت نمبر 81 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ یاسین آیت نمبر 81، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے انسان پیدا کر دے؟ تو ہم غور کریں رک کر کہ جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، جیسے کسی نے پلین بنایا اور وہ یہ کہے کہ میں سائیکل بناؤں گا، تو ہمیں تو اس پر یقین ہونا چاہیے نا کہ جس نے اتنا بڑا پلین بنا دیا جو فضاؤں میں اڑتا ہے، اس کے لیے سائیکل بنانا کون سا مشکل؟ یہاں میں تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، ایک چیز ہم غور کریں، سمجھیں کہ اتنا بڑا آسمان جس رب نے بنایا ہے کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی کا ہم آج تک پتہ نہیں لگا سکے، جبکہ جس ومان میں بیٹھ کر کے ہم جا رہے ہیں وہ 24,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آسمان کا سفر کر، لیکن اس کے باوجود بھی آسمان کے کنارے کو نہیں پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، دیکھ بھی نہیں پائے، اور بغیر ستون کے اس نے کھڑا کر دیا، اسے پھیلا دیا، اس کو مزین بھی کیا، خوبصورت بھی بنایا، اور اس کے اندر کوئی کمی بھی نہیں رکھا۔ جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ ملک آیت نمبر 3 اور 4 میں، جس رب نے 7 آسمان بنائے اوپر تہ بتہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو تم رحمان کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے، کوئی بیجا پن، کوئی ٹیڑھ پن نہیں پاؤ گے۔ فرجع البصر، تو دیکھو تم آسمان کی طرف، ہل تری من فطور، کیا اس کے اندر کوئی فطور ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی شغاف ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن ہے؟ کوئی اس کے اندر کجی اور کمی ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر دیکھو تم اب نظروں کو اٹھا کر کے، ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظریں تھکی ہوئی لوٹ کر کے تمہاری طرف آ جائے گی، لیکن ہم خالق کائنات کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی کمی اور کوئی کجی نہیں دیکھ سکتے۔ جس نے اتنا بڑا آسمان بلند کیا، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ ان دو آیتوں میں یہ بتائے گا۔ آیت نمبر 29، اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن بنایا، وہ رب جس نے اندھیرے کو پیدا کیا، اور وہ رب جس نے اندھیرے کو پھاڑ کر کے پھر روشنی کر دی، اور اس قدر روشنی کہ باریک سے باریک چیز بھی ہمیں نظر آ جاتی ہے، اور اندھیرا تو اس قدر بھی اندھیرا کہ ہمارے ہی ہاتھوں میں نظر نہ آئے۔ کون ہے اس کا قادر؟ کون ہے اس کا بنانے والا؟ کون ہے اس میں قدرت رکھنے والا؟ تو جس نے ایسا اندھیرا بنا دیا اور ایسی روشنی پیدا کر دی، کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ بتائیں، اتنی بڑی زمین اور ایک سورج کافی ہو جاتا ہے اس کو روشن کرنے کی، اور سورج سے کیا کچھ کام نہیں لیتے ہم لوگ۔ تو جس نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے اور تمہیں تو حقیر سی چیز سے پیدا کر دی اور پیدا کر کے دکھا دیا تم کو، جب تم کوئی وجود میں نہ تھے اور تمہیں وجود میں لایا، اب وہ کیوں نہیں لا سکتے؟ پھر آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 30 میں، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، یعنی یہاں پہ بات ہوئی کہ آسمان کو اللہ رب العزت نے بنا دیا، اور آسمان کو ایسا بنایا جو آیت نمبر 28 میں فرمایا، اس نے آسمان کی چھت کو بلند کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک بنایا، آسمان کی چھت کو اونچا کیا اور اسے ٹھیک ٹھاک بنایا، مطلب اس کے اندر کوئی کجی اور کمی نہیں رہی، اور اس کی رات کو تاریک اور دن کو روشن کیا، رات میں اندھیرے کو چھا جاتا ہے اور دن میں روشنی ہو جاتی ہے، یعنی سورج بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، یعنی اس کے بعد زمین بنی، ایسا نہیں ہے، اور ایسا ہے بھی، جیسا کہ ہم نے سورہ حامیم سجدہ کی تفسیر میں یہ بات کی جا چکی ہے کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی، زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی، مگر آسمان کی تخلیق کے بعد بچھایا گیا، یعنی زمین میں جو طاقت اور صلاحیت رکھی گئی اسے آسمان کی تخلیق کے بعد اس میں یہ صلاحیت رکھی گئی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 4-6، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 سے 12 کی تفسیر میں۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان کے بنانے کے پہلے زمین بنا دی تھی، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں تھی جو انسان کے لیے ضروری تھی، جیسے کہ وہ ایک آگ کا گولا تھی، اور بعد میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پانی کے ذریعے سے اس کو ٹھنڈا کیا، اور پھر زمین اس پہ جب آسمان بن چکا اور دن اور رات کا سسٹم شروع ہو گیا، اندھیرے اور روشنی کا، اس کے بعد یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے اوپر ہم نے زمین کو بچھایا، وہ زمین جس سے پیڑ پودے وغیرہ اگتے ہیں، اور پیڑ و پودوں کے اندر جو صلاحیتیں یا جو وٹامنز وغیرہ ہوتے ہیں
جو خوشبو اور جو کلر ہوتے ہیں، ان سب کی صلاحیت والی جو زمین ہوتی ہے اس کو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بچھایا، اور پھر اس کے بعد اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، اور اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ اگایا۔ تو زمین کو بچھایا اور اس کے بعد اس میں پانی اور چارہ اگایا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑ کو مضبوط گاڑا۔ اب اس کے بعد پہاڑ گاڑے گئے۔ پہاڑ کیوں گاڑے گئے؟ اس کے پہلے کئی جگہ یہ بات گزر چکی ہے کہ زمین کے بیلنس کو بنانے کے لیے پہاڑ کو گاڑا اللہ رب، تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر کے کہیں ڈاماڈول نہ ہو جائے، یعنی اس کا بیلنس خراب نہ ہو جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ یہ سب کیوں کیا؟ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے کیا۔ یعنی اب یہاں پہ جو جیو ہیں، جو مخلوق ہیں، یا جسے ہم حیوان کہتے ہیں، حیوان جی سکے اس قابل اس زمین کو بنا دیا۔ یعنی زمین پہلے سے تھی، سورہ حامیم سجدہ میں جیسے بتایا گیا، بعد میں آسمان کو مزین کیا اللہ رب العزت نے، آسمان کو بلند کیا، پھر مزین کیا، سجایا اس کو، اور دن اور رات کا ہونا شروع ہوا۔ اب اس میں زمین کو بچھایا گیا، پہاڑ کو گاڑا گیا کہ زمین اب ڈاماڈول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب انسان اور جانور یہاں رہنے لگیں گے۔ اب اگر اس کا بیلنس خراب ہوا تو پھر انہیں رہنے میں دقت ہو۔ پھر اس میں سبزے اگائے، پانی گرا، سبزے اگنا شروع ہوئے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ سب سسٹم بنایا اس لیے گیا تاکہ تم اور تمہارے مویشی رہ سکیں، اور مویشی بھی تو پھر تمہارے فائدے کے لیے، جو جانور ہے وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے۔ تو انسان یعنی مخلوق کے رہنے لائق، جیو کے رہنے لائق، حیوانات کے رہنے لائق اللہ رب العزت نے اس زمین کو بنا دیا۔ اتنا بڑا سسٹم جس نے بنایا ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا وہ دوبارہ تم کو پیدا کر کے اپنے سامنے حاضر نہیں کرے گا؟ کیا وہ انصاف نہیں کرے گا؟ کیا وہ انصاف نہیں کرے گا؟ ہم خود دیکھیں اپنے آپ کو کہ دو بچے اگر ہمارے لڑ رہے ہیں تو ہمارے اندر سے یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں، ہم ان کے بیچ میں انصاف کریں۔ وہ تو خالق کی کائنات ہے، اور ہر انسان سے وہ کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہر انسان سے۔ اور کسی انسان کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی عزت سے کھیلا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کی دولت کو ہڑپا ہے، کیا اللہ انصاف نہیں کرے گا ان کے ساتھ؟ یہ تو محبت کا تقاضا ہے نا۔ اور وہ کتنی محبت کرتا ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ، کہ ہم اسے بھول کر کے جی رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں تینوں ٹائم کھلاتا ہے، آرام سے سلاتا ہے، صبح پھر روشنی، اور پھر صبح آکسیجن، اور دل دھڑک رہا ہے، ہم سو رہے ہیں لیکن دل اپنا کام کر رہا ہے۔ اور اس قدر نعمتیں کہ چاروں طرف جہاں ہماری نظر جاتی ہے بس وہیں پر اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے جو ہمارے لیے۔ تو وہ رب جو ہر مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے، انسان سے، وہ اس کو انصاف ضرور دلائے، اور اسی لیے وہ آخرت کا دن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا گیا کہ زمین کو اللہ رب العزت نے ایسا انسانوں کے رہنے کے لیے قابل بنا دیا، کیا وہ پھر سے تمہیں نہیں پیدا کرے گا؟ آیت نمبر 34۔ پھر جب بڑی آفت قیامت آ جائے گی، پھر جب وہ قیامت آ جائے گی، بڑی آفت، ایک بڑا حادثہ، یوما، تو اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ تو انسان اس دن جب وہ بڑی آفت آ چکے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ تو دنیا میں ہم نے جو کچھ بھی کیے ہوں گے وہ ایک ریل کی طرح ہمارے سامنے چلنا شروع ہو جائے گا۔ جو بھی اس کے پہلے کیے ہیں، دن میں، رات میں، جوانی میں، غصے میں، خوشی میں، جو بھی نافرمانی کیے ہیں، اب غور کریں کہ اگر وہ ہمارے سامنے لائی جائے، کیا ہم اپنے ہی اعمال کو فیس کر پائیں گے؟ اپنے ہی گناہوں کو خود دیکھ پائیں گے؟ اور وہاں تو حشر کے میدان میں سارے کچھ ہوں گے، سب ہوں گے، ہمارے بڑے بھی، چھوٹے بھی، ہماری عزت کرنے والے بھی، اور سب کے سامنے وہ نام اعمال کھولا جائے گا۔ تو اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ اچھا، کوشش کی ہوگی، اس کے تعلق سے سورہ فجر آیت نمبر 23 میں بھی اللہ فرماتا ہے، سورہ فجر آیت نمبر 23، اس دن انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا، اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کیوں کر مفید ہوگا۔ مطلب اس دن یاد کرنا کوئی فائدہ مند ہوگا؟ اس دن اپنے گناہوں کو یاد کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم گناہوں کو یاد کر لیتے ہیں اور اس سے رک جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو آج یاد کرنا فائدہ مند ہے، لیکن حشر کے میدان میں یاد کرنا کوئی فائدہ مند نہ ہو۔ اور دوزخ ہر شخص کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، دوزخ ہر کسی کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، یعنی حشر کے میدان میں یہ پہنچا ہے اور اپنے نام اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور دوزخ سامنے لا دی گئی۔ اس تعلق سے ایک حدیث جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک، یعنی میں اور آپ، ہر ایک شخص ضرور اللہ تعالی سے اس حال میں کلام کرے گا۔ مطلب ہر شخص اللہ رب العزت سے کلام کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا،
یعنی ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے بات ہوگی، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، بیچ میں کوئی بات کو پاس کرنے والا نہیں ہوگا، سیدھے سیدھے اللہ رب العزت سے بات ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دائیں دیکھے گا تو اسے اس کے اعمال نظر آئیں گے، مطلب اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ میں دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور بائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، یعنی اچھے اور برے اعمال اسے نظر آئیں گے۔ پھر اپنے آگے دیکھے گا تو سوائے آگ کے اور کچھ نہیں دکھائی دے گا، سامنے دیکھے گا تو آگ، جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہ دکھائی، اور وہ آگ اس کے چہرے کے سامنے ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو تم آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچو، تو اس آگ سے بچو، خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا یعنی نہیں ہے کچھ تو اپنے کسی انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو کچھ ہے اسی میں سے کچھ دے دو، ایک کھجور ہے اسی میں کا تھوڑا سا ٹکڑا اسے دے دو، انسانیت کو کچھ پہنچا دو۔ انسانیت دان کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کو کچھ فائدہ پہنچا دینا اپنی ذات سے، اور اس کی بہت اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ ضرورت ہونے کے باوجود بھی اپنی ضرورت کو آگے پیچھے کر کے کسی کو کچھ ضرورت کی چیز دے دینا، یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 1016، مسلم شریف حدیث نمبر 1016۔ پھر سے دیکھیں آیت نمبر 34 میں تھا پھر جب بڑی آفت قیامت آ جائے گی، یعنی موت کے بعد ایک خالی پیریڈ، اور پھر اس کے بعد اچانک اللہ رب العزت جب حکم دے گا تو قیامت برپا ہوگی اور لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی، یعنی جو بھی اچھی کوشش کی ہے، بری کوشش کی ہے، وہ پوری اس کی زندگی کو وہ یاد کرے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت حساب لے اس کے پہلے تم خود اپنا حساب لے لو، مطلب وہاں ہم یاد کریں اس سے پہلے کہ ہم یہاں یاد کر لیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ اور دوزخ ہر دیکھنے والے شخص کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، لیکن پھر جس نے سرکشی کی فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اور جس نے شرکسی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، مطلب شرکسی کی، اور شرکسی کیا کی کہ دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو دنیا کو جس نے ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، یہ کشمکش روزانہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ ایک طرف دنیا ہوتی ہے اور ایک طرف آخرت ہوتی ہے، ایک طرف اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہے اور ایک طرف آخرت، ایک طرف ہماری اپنی مرضی اور ایک طرف ہمارے خالق کائنات، ایک طرف ہمارا اپنا طریقہ، اپنے معاشرے، اپنے دوستوں کا، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اسی کشمکش کے بیچ میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اور یہی ہے ایگزام، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ آزمائے تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا۔ زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ آزمائیں، یہی آزمائش ہے۔ جیسے کہ اگزامپل کے طور پہ آرام کر رہے ہیں اور اچانک اذان ہو گئی، اب ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف آخرت، کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا اپنے نفس کو کنٹرول کر کے چلے جاتے ہیں یا پھر دنیا کو ترجیح دیتے، دنیا کے آرام کو؟ یا والدین نے کچھ کام کہا ہے، کچھ بات کہی ہے، کچھ حکم دیا ہے، اور وہ حکم ہماری طبیعت کے خلاف ہے، ہماری سمجھ اور عقل کے خلاف ہے، اب اس ٹائم ہم ان کو جواب دیتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں؟ تو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں یا آخرت کو دیتے ہیں؟ گراہک آ کر کے کھڑا ہوا ہے اور جو سامان ہم اس کو بیچ رہے ہیں اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہے، اور وہ کمی ہم جانتے ہیں۔ اگر گراہک کو بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ چلا جائے، وہ سامان نہ لے، اور نہیں بتاتے ہیں تو وہ پیسے مل جائیں گے، یعنی دنیا مل جائے گی، اور بتا دیے تو گراہک چلا جائے گا، یعنی دنیا چلی جائے گی، لیکن آخرت مل جائے گی۔ تو اب کس کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو یا دنیا کو؟ کسی بدعت کی محفل سجی ہے اور دوستوں نے بلائے ہیں، رشتہ داروں نے بلائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، لیکن خاندان کا مسئلہ ہے، نہیں جائیں گے تو رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، دوستی ختم ہو جائے گی، گھر سے رشتے ہونا بند ہو جائیں گے، بیٹی کا اٹھنا مشکل ہو جائے گا، ایک طرف دنیا ہے دوسری طرف آخرت ہے، کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اب آیت کو پھر سے سن، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسی کشمکش میں روز آپ دیکھ لیں صبح سے شام تک اللہ رب العزت آزما رہا ہے، ایک طرف خالق ہے اور دوسری طرف مخلوق ہے، یا تو مخلوق خوش ہوگی یا خالق خوش ہوگا، اور ہمیں فری ول دے دیا، ہمیں عمل کی آزادی دے دی، تم چاہو تو اپنے رب کو راضی کرو اور تم چاہو تو دنیا کو راضی۔ اور ایک چیز اور سمجھ لیں کہ ہم لاکھ کوشش کریں دنیا کو راضی کرنے کی، جب تک رب نہیں چاہے گا کوئی کسی کو راضی نہیں کر سکتا، جب تک رب نہیں چاہے گا جب تک عزت بھی نہیں مل سکتی، جب تک رب نہیں چاہے گا جب تک رزق بھی نہیں مل سکتا۔ یہ تو شیطان ہمیں ایسا سجا دیتا ہے کہ ہم ایسا کام کریں گے تو ہمیں ملے گا، یہ تب ہمیں عزت ملے گی، تب ہمیں رشتہ داری مل جائے گی، تب ہمیں گراہک اور پیسے مل جائیں گے، اور تب ہمیں آرام مل جائے گا۔ کچھ نہیں، یہ جھانسا ہے شیطان کا۔ اس طریقے سے سورہ توبہ آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت نے اس تعلق سے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے، مطلب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو. یعنی زمین کی طرف تم دیکھتے ہو, دنیا کی طرف تم دیکھتے ہو, اس کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو, دنیا کے فائدے کے لیے تم رک جاتے ہو اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف. اللہ کے رسول تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلنا ہے, اور تمہیں دنیا ہی نظر آتی ہے. کیوں ایسا کرتے ہو؟ آگے اللہ فرماتا ہے کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ سوال پھر سے سنیں آپ, اور سوال ہم سے کر رہا ہے اللہ رب العزت. کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے ہو؟ خوش ہو گئے ہو کیا دنیا کی زندگی میں؟ بس دنیا ہی چاہیے تمہیں, آخرت نہیں چاہیے؟ تو کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ پھر بھی لیکن اللہ سمجھاتا ہے اس کے بعد بھی. اللہ اکبر, کیسا وہ رحمان ہے. اللہ آگے فرماتا ہے تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت ہی تھوڑا, بہت تھوڑی ہی زندگی ہے. آخرت کے مقابلے میں پل بھر کی زندگی بھی نہیں ہے. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر رہے ہو, یہ سامان اگر پورا بھی حاصل ہو جائے, پوری شہرت, پوری دولت, پورا مقام و مرتبہ, تو بھی یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. اور آخرت کیا, قبر کے مقابلے میں بھی اگر ہم غور کریں, اور قبر بھی آخرت میں ہی آتی ہے, آخرت کا سفر موت کے بعد شروع ہو جاتا ہے, تو قبر کی ہی زندگی کتنی لمبی ہے, ہم نہیں جانتے کہ کتنی لمبی زندگی قبر کی. سورہ ابراہیم آیت نمبر 2-3 میں اللہ فرماتا ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی بعثت بڑی ہلاکت ہے. کافروں کے لیے بڑی ہلاکت ہے عذاب. کیوں؟ کیا صفت ہے کافروں کی؟ آگے اللہ نے فرمایا وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں. کس کی صفت بتائی جا رہی ہے؟ ایک کافر کی صفت بتائی جا رہی ہے, کیونکہ اس نے انکار کیا آخرت کی زندگی کا. اور جو آخرت کی زندگی کا انکار کرتا ہے وہی دنیا کو حرام اور حلال طریقے سے استعمال کرتا ہے اور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جسے ایمان ہو جاتا ہے آخرت کی زندگی میں, اس کی زندگی کا انداز بالکل الگ ہو. اس کا بولنے کا, اٹھنے کا, کام کا, ہر چیز کا اس کا انداز, اس کے عمل سے, اس کے زبان سے, ہر چیز سے لگے گا کہ ہاں اسے آخرت کا اسے حساب دینا ہے. تو آیت کو پھر سے دیکھیں, سورہ ابراہیم آیت نمبر 2-3 اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی باعث بڑی ہلاکت ہے وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں. آخرت چلی جائے تو چلی جائے, اللہ ناراض ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جائے, آخرت کی وعید سنا دی جائے تو ہو جائے, لیکن دنیا نہیں جانا چاہیے, دوستی نہیں ٹوٹنا چاہیے, گراہک نہیں ختم ہونا چاہیے, گھر نہیں جانا چاہیے, ہمارا آرام نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ کافر کی صفت, اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دوسری بتائی کہ وہ اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں اور اس میں کجی ڈالتے ہیں. تو اللہ کے راستے پہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ کجی نکالتے ہیں, اس کے اندر بھی وہ نقص نکالتے ہیں, اس کے اندر بھی وہ عیب نکالتے ہیں, اس کے اندر بھی ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں, یہ لوگ بہت دور کی گمراہی, مطلب گمراہ ہو چکے ہیں, وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آیت کو پھر سے دیکھیں, آیت نمبر 38 اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں تو بے شک دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی نفس کو خواہش سے روک لیا, اپنی نفس کو خواہشات سے روک لیا, مطلب اللہ کی نافرمانی کی جو خواہشات ہیں اس سے روک لیا. اکثر و بیشتر جو لوگ بدعت کرتے ہیں, آپ ان کی زبان سے یہ بات سنیں کہ ارمان نکالنا ہے, مطلب اللہ کی نافرمانی کا ارمان ہے, تو اس کی نفس کی خواہش اسے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر کے جاتی. تو اس نے اپنے نفس کی خواہش کو روک لیا, اللہ سے ڈر گیا, تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے, تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یہی کشمکش ہے. جس نے دنیا کو پسند کر لیا تو وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے دن بھر, اور جو اللہ رب العزت سے ڈر گیا, اور اللہ سے کون ڈرے گا؟ جس کو یقین ہوگا اللہ کے اوپر, جس کو یقین ہوگا آخرت کے اوپر کہ مجھے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہونا ہے, تو وہ اللہ سے ڈر جائے گا, اپنی خواہش کو کنٹرول کرے, اپنے نفس کو روکے گا, اور اسی کے لیے جنت. اور یہی ایگزام ہے. سورہ آراف آیت نمبر 35, اے آدم کی اولاد, اگر کبھی تمہارے پاس تمہیں میں سے کوئی رسول آئے جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کرے, تو جو شخص ڈر گیا اور اس نے اصلاح کر لی, مطلب تزکیہ کر لیا, ڈر گیا اس بات سے, اس عمل سے جو وہ کر رہا ہے, تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. تو خوف اور غم سے بچنے کا بھی راستہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب کبھی انبیاء آئیں اور میری خبر لے کر کے آئیں, میری بات, میرے حکم کو لے کر کے آئیں, میری شریعت کو لے کر کے آئیں, اور جو ڈر گیا, یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا اور اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر اس نے عمل کیا, ڈر گیا, تو نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. اور یہاں پر بتایا گیا کہ اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت. بس اسی کے بیچ میں ہم لوگ جی رہے ہیں. آیت نمبر 42, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کافر آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں
کہ وہ کب واقع ہوگی. تو جب انہیں آخرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو یقین تو ہے نہیں، اس لیے یہ تکبر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت، مطلب قیامت کا وقت بتاؤ انہیں. اس وقت کو جان کے کیا کر لیں گے؟ اس لیے آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتا ہے آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا غرض، اس کے بیان کرنے سے کیا غرض ہے، یعنی قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ رب العزت نے نہیں بتایا. حدیث جبرائیل میں بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. حدیث جبرائیل جس میں بنیادی سوال جبرائیل علیہ السلام نے انسان کی شکل میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے. انسان کی شکل میں آپ آئے اور محفل کا سینہ چیرتے ہوئے، یعنی محفل کو ہٹاتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے. آپ نے بتایا کہ اسلام یہ ہے، شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 ارکان اسلام کے. تو آپ کہتے ہیں آپ نے ٹھیک کہا. صحابہ پریشانی کی کیسا سائل ہے، سوال کرنے والا ہے، تو جواب پہلے سے پتا تھا. بہرحال دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے. آپ نے ایمان کی بنیاد بتائی، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان. تو کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کہا. تیسرا سوال کیا احسان کیا ہے. تو آپ نے بتایا کہ احسان یہ ہے کہ بندہ عبادت اس طرح کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور یہ تصور نہیں کرتا تو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ ہے اسلام کے 3 مراتب، اسٹیپ، درجے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم 3 درجوں میں بٹے ہوئے ہیں. یا تو ہم صرف مسلم ہیں، جیسے کہ نئے نئے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے اور وہ انصار و مہاجر صحابہ کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ رب العزت نے فوراً وحی نازل کی، کیونکہ یہ بالکل نئے نئے اسلام کے اندر آئے. تو اللہ رب العزت نے فوراً وحی نازل کی کہ یہ کہو کہ ابھی ہم اسلام لائے ہیں، ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو. اور ایمان یہ دوسری اسٹیپ، یہ دوسرا درجہ ہے، یہ اب دوسرے لیول پر آ گیا. جیسے اللہ نے کہا ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ رب العزت ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے. اور اس کے بعد تیسرا جو درجہ ہے، جو سب سے اونچا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اس حال میں جینے لگے، اس حال میں عمل کرنے لگے، عبادت کرنے لگے کہ اسے یہ دھیان ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اب سوچیں آپ کہ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کی نظر بھی نہیں بہک سکتی، اس کی زبان بھی نہیں بہک سکتی، اس کے عمل بھی نہیں بدل سکتے. بہرحال یہ 3 سوال کیا حضرت جبرائیل السلام نے، اور چوتھا سوال پھر یہی کیا کہ قیامت کب آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کا مفہوم ہے، لفظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، کہ جو سوال کر رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یہ نہیں جانتے اس کے بارے میں. مطلب یہ خبر کسی کو نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، نہ جبرائیل علیہ السلام کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے بھی بتایا. لیکن کچھ نشانیاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے تعلق سے بتائی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث بہت مشہور ہے. اس کا نمبر آپ ضرور یاد رکھیں، 50 نمبر ہے، یاد رہے گا انشاءاللہ. بخاری شریف حدیث نمبر 50. اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، مسلم میں حدیث نمبر 9 ہے. تو آخرت کا یعنی قیامت کا وقت اللہ رب العزت نے چھپا لیا ہے. اور ایک قیامت صغرا، چھوٹی قیامت بھی ہوتی ہے، یعنی ہماری موت، یہ ہماری قیامت ہوگی. اور بڑی قیامت ہوگی جو ساری دنیا ایک ساتھ ختم ہو جائے گی. تو اس کے وقت کو اللہ نے چھپا لیا ہے. کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ دیکھیے، ایگزام لینے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ میں آپ کو کوئی بک دوں اور اچانک پھر کبھی آپ ملے تو آپ میں کہوں کہ چلو اس کا ایگزام ہے ابھی، تو ایگزام دینا مشکل ہو جائے گا کیونکہ بتایا نہیں گیا تھا کہ ایگزام ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں بک دوں اور کہوں کہ دسمبر میں ایگزام ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نومبر میں آپ محنت کریں گے، اس کے محنت نہیں کریں گے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ میں دوں آپ کو بک اور کہوں کہ کبھی بھی ایگزام ہو جائے. اب ہر رات، ہر دن، ہر پہر آپ اس کی تیاری میں. تو خالق کی کائنات نے اتنا پیارا طریقہ ہمارے لیے طے کہ اس نے اپنی شریعت دے دیا. اور یہی کشمکش، ایک طرف دنیا اور ایک طرف آخرت، کس کو ترجیح دیتے ہو؟ ایک طرف خالق کائنات ہے اور ایک طرف مخلوق ہے. تو مخلوق کو راضی کرتے ہو، خالق کو راضی کرتے ہو. ایک طرف شریعت ہے اللہ رب العزت کی اور ایک طرف تمہاری خود کی بنائی ہوئی. تم اللہ کی شریعت کو ترجیح دیتے ہو یا اپنی بنائی ہوئی شریعت کو ترجیح دیتے ہو؟ یہی کشمکش چل رہی ہے دنیا اور آخرت، کس کو ترجیح دیتے ہو؟ اور یہ ایگزام چل رہا ہے اور کبھی بھی اس کا خاتمہ ہو جائے گا، کبھی بھی موت آ جائے گی اور تمہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا. تو انسان ہر روز تیاری کرے گا، ہر روز تیار رہے کہ کل مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا. تو یہاں پہ جو انہوں نے سوال کیا، یہ سوال ہی غلط تھا. یہ کب قیامت ہوگی؟ کیا قیامت کی تیاری کی ہے؟ اور وہ تو ہو کر کے رہے گی، اللہ نے فرما دیا ہے، اور موت تو آنی ہی آنی ہے. اللہ رب العزت نے جواب دیا، آپ کو اس کے بیان کرنے کا کیا غرض ہے؟ مطلب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی بیان کرنے کی، اللہ رب العزت نے اسے چھپایا ہے. اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب ہی کے پاس ہے. الی ربک منتہاہا، تو اس کی انتہا اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی. آپ تو صرف ہر اس شخص کو ڈراتے ہیں
جو اس سے ڈرے. آپ تو ہر اس شخص کو ڈراتے ہیں جو اللہ سے ڈرے. تو گویا کہ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے, اللہ کا ڈر اختیار کریں گے, تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اثر کرے گی. اور کہا نا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو اللہ کا ڈر رکھے گا, اس کی زندگی بدلے گی. ہدایت یعنی یہاں پہ ہدایت سے مراد عمل کی ہدایت ہے. ہدایت قرآن میں 3 معنوں میں آئی ہے, اور اگر غور کریں تو 4 معنوں میں آئی. ہدایت کا لفظ 4 معنوں میں آیا قرآن میں, لیکن اس کو 3 میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک ہدایت صحیح اور غلط کی تمیز کی ہدایت, اور ایک ہدایت عمل کی ہدایت جو متقی کو ملتی ہے. اور صحیح اور غلط کی ہدایت ہر اس شخص کو ملتی ہے جو قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے. اور ایک ہدایت ہوتی ہے جو اللہ ودیت کر کے پہنچاتا ہے. جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کا شیپ طے کیا, اندازہ مقرر کیا, اور اس کو زندگی جینے کی ہدایت دی, ودیت. تو وہ ودیت والی ہدایت کچھ چیز ہمیں بھی دی گئی ہے. ویسے تو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے ودیت کر دی ہے کہ اسے کس طریقے سے جینا ہے, کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا, کیا پینا کیا نہیں پینا, وہ سب ان کو دے دی گئی ہے. ہمیں جو دی گئی ہے ہنسنا اور رونا, دودھ کا پینا وغیرہ, اور باقی ہدایت ہماری آسمان سے آتی ہے نبیوں کے ذریعے سے. آپ تو صرف ہر اس شخص کو ڈراتے ہیں جو اس سے ڈرے, یعنی جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو نصیحت اور وصیت جو ہے وہ اثر کرتی ہے, انہیں متقی ہوتا ہے جو اس کو عمل کی توفیق ملتی. آخر آیت, اور بہت غور کرنا اس آیت پر انشاءاللہ. جس روز وہ قیامت کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں بس ایک شام یا ایک صبح ہی ٹھہرے ہیں. جب حشر کا میدان ہوگا تو اس کے سامنے یہ دنیا کی زندگی وہ 50,000 سال کا دن, اور یہ ہماری زندگی 50-60 سال کی زندگی. تو اس سے اگر اس کو سمجھے ہم تو واقعی ایک شام یا ایک صبح بھی بہت ہو گیا. بہت تھوڑا وقت ہے جو وقت ہم جی رہے ہیں. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 4-8. امام قتادہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب آخرت کا مشاہدہ کریں گے تو ساری دنیا کا وقت انہیں ایک صبح یا ایک شام کے بقدر معلوم ہوگا. جب وہ آخرت کا مشاہدہ کریں گے, تو آخرت کو جب وہ دیکھیں گے تو وہ غور کریں گے کہ ہم دنیا میں کتنا رہے, تو انہیں ایسا لگے گا کہ اس کے مقابلے میں تو ہم ایک صبح یا ایک شام ہی رہے. صبح کتنے جلدی طلوع ہو جاتی ہے, شام کتنے جلدی ڈھل جاتی, اتنا چھوٹا سا وقت ہم دنیا میں رہے. اب عقل مندی کیا ہے؟ اس دنیا کو سنوارنا عقل مندی ہے, اس دنیا کو ترجیح دینا عقل مندی ہے, یا آخرت کو ترجیح دینا؟ کس کس زاویے سے, کس کس اینگل سے اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہا ہے, ہمیں ہوش دلا رہا ہے. یہ ہے آخرت کی زندگی اور ہماری ابھی کی زندگی, جو چند لمحے کی زندگی ہے اس 50,000 سال کے مقابلے. تو اس کی فکر ہمیں ویسی ہی ہونا چاہیے جتنی اس کی وقت ہے, اور آخرت کی فکر ویسی ہونا چاہیے جیسا اس کا مقام ہے. ہم سفر کرتے ہیں, 1-2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے, تو اس کو اسی انداز سے گزارتے ہیں کہ تھوڑا کم زیادہ بھی ہوا تو ایڈجسٹ کر لیں گے. اصل جو ہے وہ ہمارے نظر ہونا چاہیے منزل کے اوپر کہ منزل کہاں ہے. تو آج کی پوری کلاس کا خلاصہ یہی تھا کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی, اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس ایگزام میں اس دنیا میں رکھا ہے کہ ہم کس کو ترجیح دیں, اور دوسرا یہ کہ ہمیں آخرت کا یقین پیدا ہو جائے. اور آخرت کے یقین پیدا کرنے کے لیے جو جو ایگزامپل یا جو جو چیزیں اللہ رب العزت نے اپنی آیتوں کی نشانیاں بتائی ہیں اس پہ ہم غور کریں, اللہ کی مخلوقوں پر غور کریں, خود اپنی پیدائش میں غور کریں, اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کے اوپر غور کریں کہ اتنی بڑی کائنات پہلی بار جب وجود میں آئی تھی تو بغیر ماڈل بغیر سیمپل کے تو آئی تھی, اب تو سب کچھ ہے اس کے پاس, اب وہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اس پہ غور کریں, تدبر کریں, اللہ سے توفیق مانگیں, اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ایمان دے اس بات کا. اور واقعی اگر ہماری زندگی کے اندر یہ یقین مضبوط ہو گیا کہ ہاں مرنے کے بعد زندگی ہے, اور جتنا مضبوط یقین ہوتا جائے گا اتنے ہی ہمارے عمل کے اندر سدھار آتا ہے. ہمارے سارے عمل کی بگاڑ کی جو وجہ ہے وہ یہی آخرت کے یقین کا کمزور ہونا, سارے امراض کی یہی ایک وجہ ہے. اور جیسے جیسے یہ یقین مضبوط ہوگا ویسے ویسے ہمارے عمل بھی مضبوط ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک آخرت کا یقین ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما دے, ہمیں علم عطا فرما, اپنی معرفت عطا فرما دے. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری محبت کا, اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, آپ کی اہل بیت سے اور آپ کے صحابہ اکرام سے سچی اور پکی محبت کرنے کا. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں دین کی محبت کا. اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ اس علم کے ساتھ, اس
علم کو سیکھتے ہوئے اور اس پر ایمان لاتے ہوئے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔